السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کل لوگ دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت ان دونوں کے درمیان بہت ہی زیادہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ سنستھا اب ماننے لگے ہیں، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دارالعلوم تبلیغی جماعت سے نفرت کرتا ہے اور تبلیغی جماعت کو یہ لوگ پروموٹ نہیں کرتے۔ دراصل یہ ہوا یوں ہے کہ تبلیغی جماعت کے اندر کچھ ہمارے نہ پڑھے لکھے لوگ آنے کے بعد ایسے غلط بیانی کرتے ہیں کہ جس کے بعد یہ باتیں لوگوں کے درمیان عام ہو گئی ہیں کہ دونوں کے درمیان خلیج پیدا ہو گیا ہے۔ آئیے آج ہم آپ لوگوں کے سامنے دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت دونوں کی تاریخ کو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بر صغیر کی دینی و روحانی تاریخ میں چند ایسے ادارے اور تحریکیں ہیں جنہوں نے نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری امت مسلمہ کی فکری، علمی اور عملی زندگی پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ان میں دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت دو ایسی عظیم حقیقتیں ہیں جن کا وجود اور اثر ایک دوسرے سے پیوستہ اور مربوط نظر آتا ہے۔ سن 1866 میں قائم ہونے والا دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسہ ہی نہیں بلکہ ایک تحریک اور ایک فکر کا نام ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے غلامی کے اندھیروں میں امت کو بیداری کی روشنی عطا کی، دین کی حفاظت کو اپنا مقصد بنایا اور علم کو ایسی بنیاد فراہم کی جس نے ایک پورے علمی مکتب فکر کو جنم دیا۔ قرآن و حدیث کی تدریس، فقہ و کلام کی وضاحت اور روحانی تربیت کی صلاحیت نے اس ادارے کو وہ مرکزیت بخشی جس کا اعتراف دنیا بھر کے اہل علم نے کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے اکابرین نے صرف کتابی علم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دین کے عملی پہلو پر بھی زور دیا۔ ان کے نزدیک دین محض مطالعے کا موضوع نہیں تھا بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں اس کا نفاذ مقصود تھا۔ یہی فکر آگے چل کر ایک عملی تحریک کی صورت میں ظاہر ہوئی جسے دنیا تبلیغی جماعت کے نام سے جانتی ہے۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد 20ویں صدی کے اول میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند ہی کے فیض یافتہ تھے اور ان کی پوری علمی و روحانی تربیت اسی ادارے کی فضا میں ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، خاص طور پر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ نے جو فکر عام کی تھی، مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ایک زندہ اور عملی تحریک کی شکل دی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی اصل فکر یہ تھی کہ دین کو صرف مدارس کی چار دیواری یا خانقاہوں کی خلوت میں محدود نہ رکھا جائے بلکہ ہر مسلمان کی زندگی میں اس کی عملی تصویر دکھائی دے۔ انہوں نے عام مسلمانوں کو دین کی بنیادی تعلیمات یاد دلانے اور انہیں عمل کی راہ پر ڈالنے کے لیے ایک ایسی تحریک برپا کی جس کا دائرہ چند ہی دہائیوں میں پورے عالم اسلام تک پھیل گیا۔ دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت کا تعلق کسی رسمی ادارہ جاتی رشتہ کا محتاج نہیں بلکہ یہ رشتہ فکر، روح اور مقصد کی ہم آہنگی سے جڑا ہوا ہے۔ اصلاح امت کا مشترکہ ہدف، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، یعنی امت کو دین کی طرف بلانا، ایمان کو تازہ کرانا اور عمل کو سنت کی روشنی میں ڈھالنا۔ اکابر کی رہنمائی، تبلیغی جماعت کے بانی اور اکابر سب دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ تھے۔ ان کی علمی اور روحانی تربیت نے ہی اس تحریک کو جنم دیا۔ دارالعلوم دیوبند کی فضا میں جو خانقاہی اور اصلاحی مزاج پروان چڑھا، تبلیغی جماعت نے اسی کو میدان عمل میں لے جا کر عوام تک پہنچایا۔ آج تبلیغی جماعت دنیا کے تقریباً ہر ملک میں موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان اس تحریک کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، نماز، قرآن اور سنت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اسی فکری بنیاد کا نتیجہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے اکابر نے رکھی تھی۔ دارالعلوم دیوبند نے دین کی حفاظت
اور علمی ذخیرے کی بقا کو یقینی بنایا، جبکہ تبلیغی جماعت نے دین کے عملی پہلو کو زندہ کیا۔ گویا ایک نے دماغ کو روشن کیا تو دوسرے نے دل کو زندہ کیا، ایک نے علم کی شمع جلائی تو دوسرے نے اس شمع کی روشنی کو گلی کوچوں تک پہنچایا۔ دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت کا رشتہ استاد اور شاگرد کا ہے، فکر اور عمل کا ہے، جڑ اور شاخ کا ہے۔ دونوں ایک ہی درخت کے دو پہلو ہیں، ایک کی بنیاد علم پر ہے اور دوسری کی بنیاد دعوت پر۔ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو تبلیغی جماعت کی فکری اساس نہ ہوتی، اور اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تو دارالعلوم کا فیضان عوام کی زندگیوں تک نہیں پہنچتا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے امت کو علم و فکر کی غذا دی اور تبلیغی جماعت نے اسی غذا کو عمل کے خون میں دوڑایا۔ یہ دونوں مل کر دین کی بقا اور امت کی اصلاح کا وہ حسن امتزاج ہیں جس نے صدیوں سے اسلامی دنیا کو نئی توانائی اور نئی روشنی بخشی ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند اور تبلیغی جماعت کا تعلق آپس میں ہے، ہم نے جو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ دونوں کی خدمات مشترکہ ہیں، تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔